کہتا ہے قال انی بریء منکم، ارے میں تم لوگوں سے بری ہوں، چڑھ جا بیٹا سولی پر. اور آخر میں ایک ٹانٹ والا جملہ بھی بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سولی پر چڑھا کر کے بھاگ لیتا ہے. تو سب سے پہلے اس میدان سے شیطان بھاگا ہے، فر ذاہبا، سب سے پہلے یہ بھاگا. یہ غزوہ بدر کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر ایک اور دلیل. وادی زعفران میں آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، ایک ایک اونٹ کے اوپر 3 آدمی سوار ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے وادی صفرا سے قریب. وادی زعفران ہی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قافلہ بچ نکلا ہے، اور ادھر سے مشرکین کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واپس نہیں جانا ہے. یہ جو غیر ذات الشوکہ ہے، جو کانٹے والا نہیں تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اب جو کانٹے والا ہے وہ ہم تم کو دے رہے ہیں، کانٹے والا. اب اس کا نقطہ ہم کل بتائیں گے کہ یہ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، لیکن جس کو ناپسند کرتا ہے حقیقت میں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. زیادہ خیر و شر کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے جاننے نہ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اس لیے کہ یہ صورتحال اچانک پیش آ گئی تھی. اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، قافلے کو پکڑ لینا ہے، لیکن قافلہ بچ نکلا. اب یہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والا جو لشکر ہے اس سے لڑنا ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے، اس لیے کہ پوری تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، لڑنا مقصد تو تھا نہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَكَارِهُونَ، ایک فریق تو اس میں ایسا تھا جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، اور اب یہ اچانک لڑائی والا جو معاملہ ہے ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ لڑائی کرنی ہے اور کسی کو یہاں سے واپس نہیں جانا ہے. مشورہ ضروری تھا. آپ نے وادی زعفران ہی کے اندر مشورہ فرمایا. مشورہ کیسا ہے دیکھو. ایک بات بولتا ہوں میں، اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے، بہت غور سے سننا آپ ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. یعنی خیر و شر کا مارکہ حق و باطل، برائی اور بھلائی کی جنگ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے، برابر. اچھا، حق و باطل کے اس معرکے میں پایان کار، انجام کار، آخر میں چل کر حق ہی غالب آتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے. باطل کتنی بھی کوشش کر ڈالے، حق اس کے مقابلے میں آیا تو انجام کار باطل کو بھاگنا ہی ہے. جال حق و زحق الباطل. تو حق و باطل کے اس مارکے میں انجام کار آخر میں فتح حق ہی کی ہوتی ہے. ہاں، عارضی طور پر کبھی کبھی باطل سطح آب پر حباب کی طرح غالب نظر آتا ہے. جیسے پانی ہوتا ہے نا، پانی تو پانی کی سطح کے اوپر بلبلا، حالانکہ کچھ دم نہیں ہوتا، بلبلا بڑا نمایاں نظر آتا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے میں پانی کے اوپر ہوں، میں پانی سے زیادہ اہم ہوں. لیکن یہ بلبلا تھوڑی دور جا کر کے اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے. تھوڑی دیر نمایاں رہا سطح آپ کے اوپر، لیکن آگے چل کر کے یہ اپنا وجود کھو دیتا ہے. تو گویا باطل کی مثال سطح آپ پر چلتے ہوئے حباب جیسی ہے، بلبلے جیسی ہے، جسے انجام کار اپنا وجود کھو بیٹھنا ہے. تو عارضی طور پر کبھی کبھی باطل غالب آ جاتا ہے، لیکن وہ غالبیت اور وہ غلبہ عارضی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور فتح و شکست کی اس پوری داستان میں، اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اسی وقت حاصل ہوتی ہے. یہ جملہ ذہن کے حاشیے میں رکھ ڈالو کہ فتح و شکست کے اس پوری تاریخ میں، اس طویل داستان میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنوں بن جائیں. جذبے جب جنوں بنتے ہیں نا، تب آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے کہ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا. کیا بولتا ہے؟ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا،
اور جنو نے جو بھی لکھ دیا وہ حرف معتبر بنا. تو جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے. آئیے جذبے جنو کیسے بنتے ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں. حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر خرج فاستشار الناس فاشار عليه ابو بکر ثم استشارهم فاشار عليه عمر فسكت فقال رجل من الانصار انما يريدكم فقالوا يا رسول الله والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن والله لو ضربت اكباد الابل الى برك الغماد لكنا معك. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے ریفر کر دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے, لما سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر, جب بدر کے لیے نکلے, خرجا آپ نکلے وادی زعفران میں, جب سچویشن نے ایک اہم رخ لے لیا, ایک نیا موڑ لے لیا, تو آپ نے مشورہ طلب کیا. فاستشار الناس, آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, فاشار علیہ ابو بکر, اشارہ کا صلہ اللہ ہے تمہارے میں مشورہ دینا, اور استشارہ میں مشورہ طلب کر رہا ہے, عربی بھی کیا زبان ہے نہیں. فاشار علیہ ابو بکر, حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا, آپ خاموش ہیں. پھر کہا مجھے مشورہ دو. حضرت عمر کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول جو آپ چاہیں, اگر آپ لڑنا ہی چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ خاموش ہیں. آپ فسکت, آپ خاموش. فقال رجل من الانصار, اب تک مہاجرین ہی بول رہے تھے, ابو بکر مہاجر ہیں, حضرت عمر مہاجر ہیں, آپ انصاریوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں جو مجھے لائے ہیں اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کو پناہ دی ہے, کچھ بول نہیں رہے ہیں کہ کیا کرنا کیا ہے. فقال رجل من الانصار, ایک آدمی نے کہا انصاریوں میں سے, کہا کہ یہ تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں, اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں, تم کیا بولتے ہو. حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے, حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے, کہا کہ اے اللہ کے رسول خاطر جمع رکھیے, واللہ اس ذات کی قسم جو عرش پر مستوی ہے, ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے انڈے دے رہے ہیں. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم اے اللہ کے رسول یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ سے کہتے ہیں جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انا ہاؤنا قاعدون. اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے, ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اور یہی نہیں اے اللہ کے رسول, اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو اگر برکے غماد تک لے جانا چاہیں جہاں دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے, تو اے اللہ کے رسول ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ دنیا کے آخری آبادی تک جانے کے لیے تیار ہیں. یہ دیکھیے یہ جذبے جنو بن گئے ہیں, اور جب جذبے جنو بنتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے. یہ کیا ہے, یہ برکے غماد تک اگر آپ لے جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول. یہ جذبے جب جنو بنتے ہیں نا تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے, ایسے فتح نصیب نہیں ہوتی. اچھا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی پیش کر دوں, ان کا جذبہ بھی. اللہ, یہ بھی ایک انصاری ہیں. حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بلغه اقبال ابی سفیان فتكلم ابو بکر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقال سعد بن عبادة رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخوض البحر لخوضنا ولو امرتنا ان ضربت اکبادها الى برک الغماد لفعلنا. فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کے اندر لائے ہے. راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مشورہ دے چکے, حضرت سعد ابن معاذ بول چکے,
حضرت مقداد ابن اسود بول چکے، حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو امرتنا ان نخوض البحر لخذنا، اگر ہمیں آپ حکم دیں کہ ہم سمندر میں گھس پڑیں تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں سمندر میں گھسنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ دریا میں کودنے کے لیے بول دیں تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیں، ہم دریا میں سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبے جنو بنتے، میرا دعویٰ یہاں ثابت ہوا کہ جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب فتح نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے فتحلل وجهه بشرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا، جیسے آپ کے گالوں کے اوپر انار پھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ، ہم لوگوں نے تو دیکھا نہیں، تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے حسین۔ اللہ 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 اللہ۔ رسول سے محبت کون کرتا معلوم ہے؟ جسے کتاب اور سنت سے محبت ہو۔ لوگ تو اچھا نبی یہ کہیں کہ سب سے بڑا غزوہ، سب سے عظیم جنگ غزوہ بدر ہے، ہم پتہ نہیں کون کون سی لڑائیاں لے کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، اور رسول یہ فرمایا کہ سب سے بڑے شہید یہ ہیں۔ کون سے بڑے شہید ہیں؟ سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کون؟ حضرت حمزہ ہیں۔ حضرت حمزہ، یہ نبی نے کہا، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزۃ ابن عبد المطلب، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی ھذا حدیث حسن۔ حضرت امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب حضرت حسین کے ابا ہیں۔ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس روایت کے راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے بڑی جنگ کون سی؟ سب سے افضل جنگ کون سی؟ اور جس جنگ کے اندر جتنے شریک ہوئے تمام مسلمانوں میں افضل کون؟ یہ اہل بدر اور غزوہ بدر سب سے عظیم لڑائی۔ یہاں تک کہ اس جنگ میں جتنے فرشتے آئے تمام فرشتوں میں سب سے افضل قرار دیے گئے۔ یہ جنگ ہے۔ اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس جنگ کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کریں کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ یہاں سے کوچ کیا جائے، آپ آگے بڑھے۔ وادی زعفران سے آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے، اور بدر کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈال لیا، بلکہ کسیب رملی جس کو بولتے ہیں، یہ ریتیلا جو ٹیلا ہوتا ہے، کسیب مانے ٹیلا، اور رملی کا مطلب ہوتا ہے بالو والا، تو بالو والے ایک ٹیلے، بالکل یوں کہہ سکتے ہیں کہ وادی بدر کے حدود میں جو جنوبی دہانہ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر گئے۔ آپ نے 3 آدمیوں کو، حضرت علی کو، حضرت زبیر بن عوام کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو، ان 3 آدمیوں کو دشمن کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ اچھا، اب دشمن کا حال سنو۔ 100 گھوڑے ہیں، 600 زرہیں ہیں، بہت سارے اونٹ ہیں، 1300 پر مشتمل افراد پر مشتمل یہ لشکر ہے۔ جوحفہ میں جب آیا یہ لشکر تو اخنس ابن شریق نے کہا ابو جہل سے کہ جناب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم لوگ آئے تھے وہ مقصد حل ہو چکا ہے، قافلہ بچ نکلا ہے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل لگا کیوں نہیں؟ ارے بدر تک چلیں گے نا، وہاں جا کر کے مستی کریں گے، لونڈیاں ہمارے لیے ناچیں گی، گانے بجانے ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے، تاکہ ہم لوگوں کی دھاک مسلمانوں کے اوپر بیٹھ جائے کہ ہم لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ اخنس ابن شریق نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ بنو زہرہ کو لے کر کے 300 آدمیوں کو لے کر کے واپس ہو گیا وہیں سے، مقام جوحفہ سے۔ اب یہ بچے 1000، مقابل میں 313 ہیں اور اب 1000، اس لیے کہ مقام جوحفہ سے اخنس ابن شریق 300 لوگوں کو لے کر کے، بنو زہرہ کے لوگوں کو لے کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ لوگ
وہاں سے بدر کی طرف آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بدر کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے بدر پہنچ کر کے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے 3 آدمی کو بھیجا، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام۔ انہوں نے 2 سکوں کو پکڑ لیا، سکے سمجھتے ہیں وہ جو پانی پلاتے ہیں، پکڑ کر کے لائے گئے، 2-4 جھاپڑ مارا صحابہ کرام نے، یعنی ضرورت پڑنے پر اگلوانے کے لیے، جیسے پولیس مارتی ہے کچھ اگلوانے کے لیے، کچھ پتہ لگانے کے لیے، یہ ثابت ہے۔ یہ 2-4 جھاپڑ پڑے، سکے بول اٹھے، کہا کہ ہاں لشکر تو آ رہا ہے، کتنے ہیں صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ کہا کہ ایک دن 9 کٹتے ہیں اور ایک دن 10 کٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 اور 1000 کے درمیان یہ لشکر ہے۔ اندازہ لگا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ 10 آدمی کھا جاتے ہیں، نہیں خوراک اچھی تھی ان لوگوں کی، ایک اونٹ کو 10 آدمی کھا جاتے۔ تو اگر 9 اونٹ کٹ رہے تو 900 کے قریب ہیں، اور اگر 10 اونٹ کٹ رہے تو 1000 کے قریب ہے، 900 یا 1000 کے قریب افراد ہیں۔ کہا کہ کچھ لوگوں کے نام بتاؤ، ارے کہا کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخرجت مکہ افلاذ کبدها، آج مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو باہر نکال دیا ہے۔ سارے بڑے بڑے لوگ تو سب آ گئے ہیں۔ کہا کہ ابو لہب، پتہ یہ چلا کہ ابو لہب نہیں آیا ہے، بلکہ اپنی جگہ اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا تھا، وہ چلا آیا تھا، ابو لہب اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ 1000 کی تعداد میں ہیں۔ آئے اور انہوں نے بدر کے ایک سائیڈ میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، حباب ابن منذر، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آنکھوں کا عیب ہو یا کسی اور چیز کا عیب ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو وہاں جو موجود صحابہ تھے ان کی امامت کے لیے چھوڑا، اور حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو وہاں کے امور مملکت کو سنبھالنے کے لیے حاکم بنا کر کے مقرر کیا تھا آپ نے۔ یہ حباب ابن منذر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ یہ پڑاؤ جہاں آپ نے ڈالا ہے، کیا یہ آپ کی تدبیر اور آپ کی رائے ہے یا وحی الہی ہے؟ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت 2، ایک حیثیت بشر کی ہے، ایک نبی کی ہے۔ اگر بشر کی حیثیت سے کوئی مشورہ دے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت سے بول رہے ہیں تو صرف ایک ہی حکم ہے، کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اگر نبی مقام نبوت سے بول رہا ہے تو وہاں صرف تسلیم ہی تسلیم ہے، انقیاد ہی انقیاد ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، ماننا ہی ماننا ہے، وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، اگر رسالت کے پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں آپ تو ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، تو اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم کریں یا نہ کریں، لیکن آپ مقام بشریت سے بول رہے ہیں تو اختیار ہے، چاہے آدمی مانے یا نہ مانے۔ حضرت حباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یا آپ کی رائے ہے یا آپ نے وحی الہی کے ذریعے یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، وحی الہی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے، میں نے اپنی رائے اور اپنی تدبیر سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جنگ کا تجربہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر کے ہم چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالیں اور پہلے چشمے کو اپنے قابو میں کر لیں، قبضے میں کر لیں، اور آس پاس کے جو کنویں ہیں ان کو بیکار کر دیں تاکہ سامنے والا آدمی جلد سے جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب کے اس مشورے کو قبول کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کا ہر چھوٹا بڑا کام مشورے کے تحت ہونا چاہیے، کہ
اس میں اور فائنل اتھارٹی امیر کی ہونی چاہیے کہ مشورہ سب دے. ایک ہوتا ہے مشورہ دینا اور ایک ہوتا ہے مشورہ لادنا. مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں فرق ہے. مشورہ آپ دے سکتے ہیں, سامنے والا جو منتظم ہے چاہے اس مشورے کو مانے یا نہ مانے اپنی ثواب دید کے اوپر فیصلہ کرے. لیکن ایک ہے مشورہ لادنا, نہیں آپ کو یہی کرنا, یہ غلط ہے. آپ مشورہ دے سکتے ہیں, مشورہ لاد نہیں سکتے. مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں بعد المشرقین زمین اور آسمان کا فرق ہے. اے اللہ کے رسول, یہ پڑھاؤ یہاں سے ہٹا لیں اگر یہ آپ کی رائے ہے تو. دیکھو نبی نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر, اور آگے بڑھ کر کے آپ نے چشمے کے اوپر قبضہ کر لیا, آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے گئے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان جنگ کا سروے فرمایا اور فرمایا فلاں شخص یہاں مرے گا, یہاں مرے گا, یہاں مرے گا, یہاں مرے گا. اور ویسے ہی دوسرے دن ہوا. چلیے لڑائی کے اوپر بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں, اس لیے کہ کل ہمیں بہت بولنا ہے انشاءاللہ, اور اس واقعے کے اسرار اور حکم کے اوپر ہمیں بحث کرنی ہے. ایک سوال ابھی سے چھوڑ دیتا ہوں, سوچتے رہنا. ایک فرشتہ ہی کافی تھا مدد کے لیے, ایک ہی فرشتہ کافی تھا. جبرائیل آ جاتے, ارے ایک فرشتہ اگر لات مار دے تو زمین تو حوالہ ہو جائے. نوری مخلوق, یہ 1000 فرشتے آنے کی کیا ضرورت؟ کیوں یہ فرشتے کیوں آئے؟ فرشتے کیوں آئے اس کا جواب ہم کل دیں گے. اور پتہ لگاؤ کہ حضرت جبرائیل آئے, ان کے گھوڑے کا کیا نام تھا, گھوڑی تھی کہ گھوڑا تھا, یہ بھی آپ بتائیں گے کہ گھوڑی تھی کہ گھوڑا تھا, یہ کل پوچھیں گے ہم آپ سے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن 17 رمضان المبارک کو تمام صحابہ کرام کو کھڑا کیا, سب بندی فرمائی, آپ نے سب بندی فرمائی. آپ کے ہاتھ میں تیر تھا. آپ جب سب بندی کر رہے تھے تو سواد ابن غزیہ ایک صحابی ہیں, وہ آگے نکلے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا سیدھے ہو جاؤ, استو, سیدھے ہو. سواد ابن غزیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے بدلہ چاہیے, مجھے بدلہ چاہیے, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے بدلہ لے لے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے ننگے پیٹ کے اوپر تکلیف پہنچائی ہے, میں ننگے پیٹ بدلہ لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا تو حضرت سواد ابن غزیہ لپٹ گئے اور رونے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے, پتہ نہیں اب ملاقات آپ سے ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں شہید ہونے سے پہلے, مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے مبارک بدن سے مس ہو جائے. اے اللہ کے رسول آپ کے جسم سے برکت کے لیے. اور ہمارے ہاں تبرک بالانبیاء اور بآثار الانبیاء جائز ہے, اور کسی چیز سے تبرک کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں, بلکہ تبرک بآثار الانبیاء اور تبرک بالانبیاء یہ ہمارے یہاں جائز ہے. حضرت سواد ابن غزیہ لپٹ گئے, رونے لگے. کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے, پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں, آپ سے ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو. اللہ کے رسول میں چاہتا تھا کہ آخر دم آپ کے بدن سے میرا بدن مس ہو جائے. اور سواد ابن غزیہ اسی میں مارے گئے, اسی میں شہید ہوئے. اللہ, کیسے کیسے لوگ ہیں. اور کتاب و سنت کا یہ حسین سلسلہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے, بدر سے گزرا ہے, بدر سے گزر جانے کے بعد احد سے گزرا ہے, اس سے گزر خندق سے گزرا ہے, پتہ نہیں کن کن مارکوں سے گزر کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنا سب کچھ کتاب و سنت کے پیچھے قربان کر کے ہم تک پہنچائے. ارے بنی بنائی چیز مل گئی, ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. بنی بنائی چیز ہمیں مل گئی ہے, ہمیں اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑنی, ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. آپ نے صف سیدھی فرما دی, اور صف سیدھی کرنے کے بعد کچھ مشورے دیے جس پر ہم کل بحث کریں گے. اور آپ نے جا کر کے عریش کے اندر وہ جو چھپر سے سائبان بنا دیا گیا تھا, آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے دعا فرمائی. جیسا کہ ابھی میں نے وہ حدیث پڑھی, ایسی دعا تھی, ایسی التجا تھی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو اپنے رب سے اس طریقے کی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اتنی عاجزی اور اس قدر انکساری کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا وہ منظر دیکھ کر کے لرز گیا.
بار بار چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے گر جاتی تھی. حضرت ابو بکر اس چادر کو آپ کے کندھے پر رکھتے تھے اور آخر میں کہہ پڑے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے وعدہ فرما لیا ہے, وعدہ پورا کرے گا. اور آیت کریمہ اتری سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری وہی دے دی. جنگوں کا قاعدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے مقابل لشکر سے کوئی نکلتا تھا اور ایک آدمی اس طرف سے نکلتا تھا, اس کو مبارزت طلبی بولتے تھے. وہ کہتا تھا حل میں مبارز, کوئی ہے مقابل میں آنے والا؟ تو سب سے پہلے اسود ابن عبد الاسود نکلا اور کہا کہ ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ اور وہ چشمہ جو تمہارا ہے نا, میں اس چشمے تک پہنچ کر کے پانی ضرور پیوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اشارہ کیا, مبارزت طلب کر رہا ہے. دیکھو ذرا اس کو. حضرت حمزہ آگے بڑھے اور ایک ہی وار کے اندر اس کی پنڈلی سے اس کا پیر کاٹ دیا, نیچے گر پڑا. تو گھسٹ گھسٹ کر کے وہ حوض کی طرف بڑھ رہا تھا. حضرت حمزہ نے مسکرا کر کے ایک اور تلوار ماری, وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. یہ پہلا آدمی تھا جو جہنم رسید ہوا مشرکین کے لشکر کا. اس سے پہلے مسلمانوں کے لشکر سے 2 آدمی مارے گئے. ایک تو حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. یہ حوض کے پاس ہی تھے, اچانک ایک تیر آیا اور شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی ایک تیر لگا. وہ پانی پینے کے لیے غالباً حوض کی طرف گئے, ایک تیر آیا اور ان کو بھی لگا. گویا مسلمانوں کی طرف سے 2 لوگ مارے گئے, 2 لوگ شہید ہوئے. ایک حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے غلام ہیں, اور دوسرے حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ شہید ہوئے. اس کے بعد 3 آدمی مشرکین کے لشکر کی طرف سے نکلے, عتبہ, شیبہ, ولید. عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حارث, ذرا ادھیڑ عمر کے تھے یہ صحابی. عتبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا گیا, اور ولید کے مقابلے میں حضرت علی کو, اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ کو. حضرت علی نے تو اپنا کام نمٹا دیا, ولید کو تو چشمے زدن میں ختم کر دیا. اور آگے بڑھ کر کے حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابل شیبہ کو ڈھیر کر دیا. حضرت عبیدہ کمزور پڑ رہے تھے, ان کا مقابل عتبہ بھاری پڑ رہا تھا ان کے اوپر, اور ایک کاری زخم لگا. بعد میں تیمارداری وغیرہ کی گئی, لیکن جب یہ لشکر مدینہ کی طرف لوٹا تو راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. آگے بڑھ کر کے حضرت علی یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو بھی ختم کر دیا. یہ 3 آدمی تھے جو اس لشکر کے مانے جانے سپاہی تھے جو مارے گئے. اور اس کے بعد یہ لشکر ایک دوسرے سے گتھ گیا اور خوفناک جنگ چالو ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب عجیب قسم کے منظر دکھائے, جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل بحث کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.